اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، صبر اور نماز سے مدد لو، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، ایسے لوگ تو حقیقت میں زندہ ہیں مگر تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے۔ 10 محرم الحرام کا دن اسلامی تاریخ میں یادگار دن ہے۔ یہ دن 2 ایسے عظیم واقعات کی یاد دلاتا ہے جو حق و باطل کی معرکہ آرائی سے جڑی ہوئی ہیں۔ پہلا واقعہ وہ ہے کہ جب فرعون کے ظلم و ستم اور جھوٹی خدائی کا عروج کو پہنچا تو اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی اصلاح و تنبیہ کے لیے اور بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم و ستم سے نجات دلانے کے لیے مبعوث فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام نے فرعون کو راہ راست پر لانے کی پوری جتن کی، عظیم معجزات دکھائے، پھر بھی وہ اپنی سرکشی سے باز نہ آیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ کے حکم سے موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر دریا کے پار ہو گئے۔ فرعون اور اس کا لشکر پیچھا کرتا ہوا دریا میں اترا تو ڈوب گیا۔ فرعون کی لاش آج بھی قاہرہ کے قومی میوزیم میں نمونہ عبرت بنی ہوئی ہے۔ جس دن موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو نجات ملی اور فرعون اپنے لشکر کے ساتھ غرقاب ہوا تھا، وہ عاشورہ کا دن تھا۔ بنی اسرائیل اس دن کو یوم نجات کی شکل میں منانے لگے اور اس دن وہ روزہ رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو دیکھا کہ مدینہ کے یہودی یوم عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تم کیوں روزہ رکھتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ یہ وہ دن ہے جس میں اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون پر غلبہ عطا فرمایا تھا، ہم ان کی تعظیم میں روزہ رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم موسیٰ علیہ السلام کے حقدار تم سے زیادہ ہیں، اور پھر آپ نے مسلمانوں کو یوم عاشورہ کا روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اگلے سال میں حیات رہا تو 9 محرم کا بھی روزہ رکھوں گا، مگر اللہ تعالی نے اسی سال آپ کو اپنے پاس بلا لیا۔ یوم عاشورہ کا روزہ اگرچہ فرض نہیں ہے مگر اسلام میں اہمیت کم بھی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماہ رمضان کے روزے کے بعد سب سے افضل روزہ محرم الحرام کا روزہ ہے۔